الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 78 فقہ بہار شریعت حصہ 14۔ اس میں اجارہ کا بیان جاری ہے، مزید مسائل انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ حصہ مکمل ہو اور 15واں حصہ شروع ہو جائے۔ اجارہ یعنی ایمپلائمنٹ، اس کے جو قوانین ہیں، اس کے حوالے سے اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، چند باتیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش ہے۔ عنوان ہے اجارہ کے اوقات۔ مسئلہ نمبر 11، بہار شریعت حصہ 14، صفحہ 142، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، پیشکش مجلس المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ اگر آپ خریدنا چاہیں تو یہ بہترین چھاپا ہے جو دعوت اسلامی کا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس میں تخریج بھی ہے، حوالہ جات ہیں، اور بہت احتیاط کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور اس کا ایپ بھی موبائل میں مل جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، دعوت اسلامی کے ایپس میں آپ کو مل جائے گا، تو اس میں بہار شریعت مکمل ہے، کاپی پیسٹ کی بھی سہولت ہے۔ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی مسئلہ آپ نے وہاں سے اسکرین شاٹ لینا ہو یا کاپی پیسٹ کرنا ہو، بہت زبردست ماشاءاللہ یہ ایپ ہے۔ مسئلہ 11 ہے، اجارہ کی میعاد اگر 1 تاریخ سے شروع ہوتی ہو تو مہینہ میں چاند کا اعتبار ہوگا، یعنی دوسرا چاند ہو گیا، مہینہ پورا ہو گیا، اور اگر درمیانے ماہ سے مدت شروع ہوتی ہے تو 30 دن کا مہینہ لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کئی ماہ کے لیے مکان یا کوئی چیز کرائے پر لی تو پہلی صورت میں چاند سے چاند تک اور دوسری صورت میں ہر مہینہ 30 دن کا لیا جائے گا۔ بلکہ 1 سال کے لیے یا کئی سال کے لیے کرائے پر لیا تو پہلی صورت میں ہلال یعنی چاند کے 12 ماہ اور دوسری صورت میں 360 دن کا سال شمار ہوگا۔ تو یہ اجارہ میں بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ ہر مہینے کی پہلی کو کرایہ دینا ہے یا ہفتوں کے حساب سے کرایہ دینا ہے۔ اس میں کرائے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، دنوں میں فرق پڑ جاتا ہے، تو جو بھی آپ کسی شخص کے ساتھ ایگریمنٹ کریں تو وہ کلیئر ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ آگے عنوان ہے جائز اور ناجائز اجارے۔ اس میں مسئلہ نمبر 19 دیکھ لیتے ہیں۔ گناہ کے کام پر اجارہ ناجائز ہے، مثلا نوحہ کرنے والی جو میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز کے ساتھ رونے والی عورت ہوتی ہے، اس کو اجرت پر رکھا کہ وہ نوحہ کرے گی جس کی یہ مزدوری دی جائے گی۔ اسی طرح گانے بجانے کے لیے اجیر کیا یعنی کرائے پر لایا کہ وہ اتنی دیر تک گائے گا اور اس کو یہ اجرت دی جائے گی۔ ملاہی یعنی لہو و لعب پر اجارہ بھی ناجائز ہے۔ اس سے آج کل آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے وہ کامیڈین ہوتے ہیں نا، سٹیج ڈرامے والے، تو وہ ملاہی میں آئیں گے۔ گانا یا باجا سکھانے کے لیے نوکر رکھتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ ان صورتوں میں اجرت لینا بھی حرام ہے، اور لے لی ہو تو واپس کرے، اور معلوم نہ رہا کہ کس سے اجرت لی تھی تو اسے صدقہ کر دے، کہ خبیث مال کا یہی حکم ہے۔ مسئلہ 22 ہے، کسبی عورتوں کو بازاروں میں بالا خانے کرائے پر دینا کہ وہ ان میں ناچ مجرا کریں یا زنا کرائیں، یہ ناجائز ہے۔ کسبی عورتوں سے مراد کیا ہے؟
طوائفوں کو۔ مسئلہ 23، طاعت و عبادت کے کاموں پر اجارہ کرنا جائز نہیں، مثلاً اذان کہنے کے لیے، امامت کے لیے، قرآن و فقہ کی تعلیم کے لیے، حج کے لیے، یعنی اس لیے اجیر کیا کہ کسی کی طرف سے حج کرے۔ متقدمین فقہا کا یہی مسلک تھا، مگر متاخرین نے دیکھا کہ دین کے کاموں میں سستی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر اس اجارہ کی سب صورتوں کو ناجائز کہا جائے تو دین کے بہت سے کاموں میں خلل واقع ہوگا۔ انہوں نے اس کلیہ سے بعض امور کا استثناء فرما دیا اور یہ فتویٰ دیا کہ تعلیم قرآن و فقہ اور اذان و امامت پر اجارہ جائز ہے، کیونکہ ایسا نہ کیا تو قرآن و فقہ کے پڑھانے والے طلب معیشت میں یعنی روزی کی تلاش میں مشغول ہو کر اس کام کو چھوڑ دیں گے اور لوگ دین کی باتوں سے ناواقف ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح اگر مؤذن و امام کو نوکر نہ رکھا جائے تو بہت سی مساجد میں اذان و جماعت کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور اس شعار اسلامی میں زبردست کمی واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض علماء نے وعظ پر اجارہ کو بھی جائز کہا ہے۔ اس زمانہ میں اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں اہل علم نہیں ہیں، ادھر ادھر سے کبھی کوئی عالم پہنچ جاتا ہے جو وعظ و تقریر کے ذریعہ انہیں دین کی تعلیم دے دیتا ہے۔ اگر اس اجارہ کو ناجائز کر دیا جائے تو عوام کو جو اس ذریعہ سے کچھ علم کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اس کا انسداد ہو جائے گا، یعنی یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جب اصل مذہب یہی ہے کہ یہ اجارہ ناجائز ہے، ایک دینی ضرورت کی بنا پر اس کے جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے، تو جس بندہ خدا سے ہو سکے کہ ان امور کو محض خالصاً لوجہ اللہ یعنی خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے انجام دے اور اجر اخروی یعنی آخرت کی اجر کا مستحق بنے تو اس سے بہتر کیا بات ہے۔ پھر اگر لوگ اس کی خدمت کریں بلکہ یہ تصور کرتے ہوئے کہ دین کی خدمت یہ کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں تو دینے والا مستحق ثواب ہوگا اور اس کو لینا جائز ہوگا کہ یہ اجرت نہیں ہے بلکہ اعانت و امداد ہے۔ مطلب کوئی امامت کرنا چاہتا ہے تو وہ صاف کہہ دے میں بالکل تنخواہ نہیں لوں گا، ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے مجھے دینا چاہے تو تحفہ لینا دینا سنت ہے، وہ میرے لیے بھی جائز ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی جائز ہے، اور اگر آپ نہ دینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں۔ تو یوں اگر کوئی ترکیب کر لے اور اس کی لوگ خدمت کریں، اور بعض اوقات لوگ امام کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خدمت کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، تو یوں مطلب اگر کوئی ترکیب کرتا ہے اور صرف تحفہ لیتا ہے، اجارہ نہیں کرتا، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی، تو ایسا بندہ بالکل ثواب کا مستحق ہے۔ مسئلہ 24، فقہائے کرام نے اس کلیہ سے جن چیزوں کا استثناء فرمایا وہ مذکور ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پر اجارہ جس طرح قداماء کے نزدیک ناجائز ہے، متاخرین کے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ مثلاً سیوم یعنی میت کی روح کو ایصال ثواب کے لیے تیسرے روز قرآن خوانی کی محفل، صوم وغیرہ کے موقع پر اجرت پر قرآن پڑھوانا ناجائز ہے، دینے والا لینے والا دونوں گناہ گار۔ اسی طرح اکثر لوگ 40 روز تک قبر کے پاس یا مکان پر قرآن پڑھوا کر ایصال ثواب کراتے ہیں، اگر اجرت پر ہو یہ بھی ناجائز ہے، بلکہ صورت میں ایصال ثواب بے معنی بات ہے کہ جب پڑھنے والے نے پیسوں کی خاطر پڑھا تو ثواب ہی کہاں جس کا ایصال ثواب کیا جائے۔ اس کا ثواب یعنی ہدیہ بدلہ پیسہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اعمال جتنے ہیں نیت کے ساتھ ہیں، جب اللہ عز و جل کے لیے عمل نہ ہو تو ثواب کی امید بیکار ہے۔
مقصد یہ ہے کہ ایصال ثواب جائز بلکہ مستحسن ہے، مگر اجرت پر تلاوت قرآن مجید یا کلمہ طیبہ پڑھوا کر ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، بلکہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں اور ایصال ثواب کریں، یہ جائز ہے۔ مسئلہ 27، بہت سے لوگ تعویذ کا معاوضہ لیتے ہیں، یہ جائز ہے، اس کو اجارہ کی حد میں داخل نہیں کیا جا سکتا بلکہ بیع میں شمار کرنا چاہیے، یعنی اتنے پیسوں یا روپے میں اپنے تعویذ کو بیع کرتا ہے، بیچتا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ تعویذ ایسا ہو کہ اس میں شرعی قباحت نہ ہو، جیسے ادعیہ یعنی دعائیں اور آیات یا ان کے اعداد یا کسی اسم کا نقش مظہر یعنی لفظوں میں بالکل واضح لکھا ہوا، یا مضمر یعنی اعداد میں لکھا جائے، اور اگر اس تعویذ میں ناجائز الفاظ لکھے ہوں یا شرک و کفر کے الفاظ پر مشتمل ہو تو ایسا تعویذ لکھنا بھی ناجائز اور اس کا لینا اور باندھنا سب ناجائز۔ صاحب در مختار نے رد سحر یعنی جادو کا توڑ کے تعویذ لکھنے پر اجارہ کو جائز فرمایا، جبکہ مقدار کاغذ و مقدار تحریر معلوم ہو کہ اتنا کاغذ ہوگا اور اس میں اتنی سطریں لکھی جائیں گی، مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اس لکھوانے والے نے یہ کہا کہ فلاں چیز مجھے لکھ کر دے دو، اور یہ طریقہ تعویذ دینے والوں کا نہیں ہے بلکہ ناقلین نقل کرنے والے کا ہو سکتا ہے، کیونکہ کاغذ کی مقدار اور تحریر کے لحاظ سے اگر اجرت ہوتی تو تعویذ کے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے اجرت میں اختلاف ہوتا، حالانکہ یہ نہیں، بلکہ امراض اور تعویذ کے زود اثر یعنی فوراً اثر کرنے والا ہونے کے اعتبار سے اس کی قیمتوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے 5 پیسے اور 5 روپے کے تعویذ میں تحریر و کاغذ کی مقدار میں فرق نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اجارہ نہیں ہے، البتہ بیع کی صورت میں ایک خرابی یہ نظر آتی ہے کہ عموماً اس وقت تعویذ موجود نہیں ہوتا، بعد میں لکھا جاتا ہے، اور معدوم کی بیع درست نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس نے تعویذ کی فرمائش کی اس وقت بیع نہیں، بلکہ لکھ لینے کے بعد بطور تعاطی بیع ہوگی، اور یہ جائز ہے۔ تو اس طرح کے مزید مطلب اس میں بہت ساری مثالیں اس عنوان کے تحت لکھی ہوئی ہیں، سبھی کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، بعض باتیں بالکل مطلب کامن سینس ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، مگر آپ جب بھی کسی کے ساتھ پیسے کا لین دین کریں اس وقت آپ کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ میں جو کسی کو دے رہا ہوں بطور تحفہ ہے، اور یہاں پر تحفہ دینا میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ تحفہ ہے یا رشوت ہے، یہ بات۔ پھر میں کسی کو اجارہ پہ مطلب پیسے دے رہا ہوں، اجرت دے رہا ہوں، تو یہ اجرت ہے یا تجارت ہے؟ اگر اجرت ہے تو یہ اجرت دینا یہاں پر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اتنا مطلب شعور آ جانا چاہیے نا، عالم کورس ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں تو اتنا تو آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، بلکہ سوچنا پڑے گا کہ یہاں پر یہ میرا یہ معاوضہ دینا لینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو 100% آپ کو یقین ہے کہ درست ہے تو پھر گو اہیڈ، ٹھیک ہے۔ اگر شک ہے فوراً اپنے قریبی کسی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، کیونکہ ایک بندہ ہر روز مختلف اجارے نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے مثال ہے ایک ورکر رکھ لیا، یا کسان ہے اس نے اپنے ساتھ ایک نوکر رکھ لیا، مثال ہے، تو رکھ لیا، وہ سال ہر سال چلتے رہتے ہیں اجارہ، بس ایک ہی شخص ہے اسی کے ساتھ اجارہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہی جو کرنا ہے معاملہ، اس کو ایک دفعہ کسی مفتی صاحب سے ڈسکس کر لے کہ بھی میں نوکر کے ساتھ کیا کیا طے کروں۔ اسی طرح جو نوکر بن رہا ہے وہ بھی جائے، اس کی بھی ذمہ داری ہے
تاکہ اس کو رزق حلال ملے، اس کے لیے بھی حرام سے بچنا ضروری ہے۔ چاہے وہ کسی فیکٹری میں کام کرنا ہے، اب تو مطلب مسجد میں بھی کام کرنا ہے تو خادم ہے، مؤذن ہے، امام ہے، وہ کیا طے کرے کیا نہ کرے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ تو اجارے کے حوالے سے نا مطلب بہت محتاط ہونا ہے۔ یہ پیسہ جو ہے نا، پیسہ، اس کے بارے میں ایک بزرگ نے فرمایا تھا، یہ سانپ اور بچھو ہیں۔ پیسہ کیا ہے؟ گویا کہ سانپ اور بچھو ہیں، جس کو اس کے کاٹنے کی جو زہر ہوتی ہے نا، اس کا علاج نہیں پتا، وہ ان کو ہاتھ نہ لگائے۔ کسی نے پوچھا بھی اس کا زہر کا تریاق یعنی اس کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سمپل ہے، حلال طریقے سے کمانا، حلال جگہ پہ خرچنا۔ بات کہنے کو بہت آسان ہے، مگر جب اس کی تحقیق میں جاتے ہیں نا کہ جو انکم آ رہی ہے، جو مجھے پیسہ آ رہا ہے، کس ذریعے سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، سوچیں، جائز ہے، ٹھیک، جائز ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب اس کو خرچنا ہے، میں خود خرچ رہا ہوں، بیوی خرچ رہی ہے، بچہ خرچ رہا ہے، بچی خرچ رہی ہے، بہن بھائیوں کو دے رہا ہوں یا دوستوں کو دے رہا ہوں، وہ کیا اس کا استعمال کر رہے ہیں، حلال ہے حرام ہے، کہاں جا رہا ہے میرا پیسہ؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے حلال کمانے اور حلال جگہوں پہ خرچ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ مسئلہ نمبر 40 ہے، گائے بھینس خرید کر دوسرے کو دے دیتے ہیں کہ اسے کھلائے پلائے، جو کچھ دودھ ہوگا وہ دونوں میں نصف نصف تقسیم ہوگا، یہ اجارہ بھی فاسد ہے۔ کل دودھ مالک کا ہے اور دوسرے کو اس کے کام کی اجرت مثل ملے گی۔ بھینس کو دیکھ بھال کی جو اجرت ہے وہ اس کو دی جائے گی، بھینس کے دودھ میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اور جو کچھ اپنے پاس سے کھلایا ہے اس کی قیمت ملے گی، اور گائے نے جو کچھ چرا ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں، اور دوسرے نے جو کچھ دودھ صرف کر لیا ہے اتنا ہی دودھ مالک کو دے کہ دودھ مثلی چیز ہے۔ اسی طرح مرغی کے انڈوں کا مسئلہ ہے۔ خیر، تو یہ مطلب اجارہ کا جو ٹاپک ہے، اس میں ایک اور عنوان آتا ہے، زمان اجیر کا بیان۔ زمان یا دمان اس کو پڑھیں۔ اجیر دو قسم کے ہیں، اجیر مشترک و اجیر خاص۔ اجیر مشترک وہ ہے جس کے لیے کسی وقت خاص میں ایک ہی شخص کا کام کرنا ضروری نہ ہو، اس وقت میں دوسرے کا بھی کام کر سکتا ہے، جیسے دھوبی، وہ سبھی کے کپڑے دھوتا ہے، خیاط یعنی درزی، حجام نائی جسے کہتے ہیں باربر، حمال، حمال کہتے ہیں ٹرانسپورٹر جو ہوتے ہیں، بوجھ اٹھانے والا مزدور کہہ سکتے ہیں آپ، وغیرہ ہم جو ایک شخص کے کام کے پابند نہیں ہیں، اور اجیر خاص ایک ہی شخص کا پابند ہوتا ہے۔ مسئلہ ایک ہے، کام میں جب وقت کی قید نہ ہو، اگرچہ وہ ایک ہی شخص کا کام کرے، یہ بھی اجیر مشترک ہے۔ مثلا روزی کو اپنے گھر میں درزی کو اپنے گھر میں کپڑے سینے کے لیے رکھا، اور یہ پابندی نہ ہو کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک سیے گا، اور روزانہ یا ماہوار یہ اجرت دی جائے گی، بلکہ جتنا کام کرے گا اسی حساب سے اجرت دی جائے گی، تو یہ اجیر مشترک ہے۔ یوں ہی اگر وقت کی پابندی ہے مگر دوسرے کا بھی اس وقت میں کام کرنے کی اجازت ہے، مثلا چرواہے کو بکریاں چرانے کو 1 روپیہ ماہوار پر رکھا، مگر یہ نہیں کہا کہ دوسرے کے بکریاں نہ چرانا، تو یہ بھی اجیر مشترک ہے۔ اور اگر یہ طے ہو جائے کہ دوسرے کے بکریاں نہیں چرائے گا تو اجیر خاص ہے۔ اجیر مشترک میں اجارہ کا تعلق کام سے ہے، یعنی جتنا کام کرے گا اتنے پیسے لے گا، لہٰذا وہ متعدد اشخاص کے کام لے سکتا ہے، اور اجیر خاص میں اس مدت کے منافقہ کے شخص کو مالک کر چکا، لہٰذا دوسرے سے عقد نہیں کر سکتا۔ مسئلہ 3، اجیر مشترک اجرت کا اس وقت مستحق ہے جب کام کر چکے، مثلا درزی نے کپڑے کے سینے میں سارا وقت صرف کر دیا مگر کپڑا سی کر تیار نہیں کیا، یا اپنے مکان پر سینے کے لیے تم نے اسے مقرر کیا تھا دن بھر،
تمہارے یہاں رہا مگر کپڑا نہیں سیا اجرت کا مستحق نہیں۔ مسئلہ 4، جو کام ایسا ہے کہ محل کے مختلف ہونے سے اس میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی بعض میں محنت کم ہے بعض میں زائد، ایسے کاموں میں اجیر مشترک کو خیار روجت حاصل ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد کام کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ مثلا دھوبی سے ٹھہرایا کہ گزی ایک دیسی کپڑا جو موٹا اور گھٹیا قسم کا ہوتا ہے کا ایک تھان ایک آنا یعنی روپے کا 16واں حصہ میں دھوئے گا، اس نے تھان دے کر دھونے سے انکار کر دیا، یہ ہو سکتا ہے۔ یا رنگریز سے رنگنا طے ہو گیا تھا، کپڑا دے کر انکار کر سکتا ہے کہ بعض کپڑے کے رنگنے میں زیادہ محنت ہوتی ہے اور زیادہ رنگ خرچ ہوتا ہے۔ یوں ہی درزی بھی کپڑا دے کر سینے سے انکار کر سکتا ہے کیونکہ بعض کپڑوں کے سینے میں زیادہ محنت ہوتی ہے، مگر دیکھنے کے بعد راضی ہو گیا تو اب انکار کی گنجائش نہ رہی۔ اگر کام ایسا ہے کہ محل کے اختلاف سے اس میں اختلاف نہ ہو تو انکار کی گنجائش نہیں۔ مثلا من بھر گیہوں تولنے کے لیے اجیر کیا یا حجامت بنانے کے لیے طے کیا، دیکھنے کے بعد وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح یہ جو اختلافات ہیں اصل میں کیا ہے، ہر علاقے میں ہر ملک میں اپنے اپنے مطلب یہ طریقہ کار ہیں، تو جس سے بھی آپ نے جو بھی اجارہ طے کرنا ہے اس کو بتا دیں، کام دکھا دیں، پھر اس سے بات کریں، یعنی کہ جہالت نہ رہے تو پھر اجارہ بالکل درست ہوگا۔ 2 شرطوں میں سے ایک پر اجارہ۔ مسئلہ نمبر 1، درزی سے کہا اگر اس کپڑے کی اچکن کہتے ہیں ایک قسم کی مردانہ کپڑا سیو گے تو 1 روپیہ، سلائی اور شیروانی سی دو 2 روپے، یہ صورت جائز ہے، جو سی کر لائے گا اسی کی سلائی پائے گا۔ جو ہی رنگریز یعنی کپڑا رنگنے والا سے کہا اس کپڑے کو کسم ایک قسم کا پھول جسے گہرا سرخ رنگ نکلتا ہے اور اسے کپڑے رنگے جاتے ہیں سے رنگو، کسم سے رنگو گے تو 1 روپیہ اور زعفران سے رنگو گے تو 2 روپے۔ اسی طرح اگر یہ کہا کہ اس مکان میں رہو گے تو 5 روپے کرایہ کی ہیں اور اس مکان میں رہو گے تو 10 روپے، یہ بھی جائز ہیں۔ اگر تانگا والے سے کہا کہ فلاں جگہ تک لے جاؤ گے تو 1 روپیہ کرایہ اور فلاں جگہ تو 2 روپے، یہ بھی جائز ہیں۔ ان سب میں جو صورت پائے گی اسی کی اجرت دی جائے گی۔ خدمت کے لیے اجارہ اور نابالغ کو نوکر رکھنا، یہ چند مسائل انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ مسئلہ 1، مرد اپنی خدمت کے لیے عورت کو نوکر رکھے، یہ ممنوع ہے۔ وہ عورت آزاد ہو یا کنیز دونوں کا ایک حکم ہے کہ کبھی دونوں تنہائی میں بھی ہوں گے اور اجنبیہ کے ساتھ خلوت یعنی تنہائی کی ممانعت ہے۔ مسئلہ 2، عورت نے ایسی شخص کی ملازمت کی جو بال بچوں والا ہے، اس میں حرج نہیں، جیسا کہ عموماً ہندوستان میں کھانا پکانے اور گھر کے کاموں کے لیے مائیں نوکر رکھی جاتی ہیں، مگر یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ مرد کو اس کے ساتھ تنہائی نہ ہو۔ مسئلہ 3، اپنی عورت کو اپنی خدمت کے لیے نوکر رکھے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت پر خود ہی اپنے شوہر کی خدمت واجب ہے، پھر نوکری کے کیا معنی؟ اسی وجہ سے گھر کے جتنے کام عورتیں عموماً کیا کرتی ہیں، پیسنا، پکانا، جھاڑو دینا، برتن دھونا وغیرہ، ان پر اپنی عورت سے اجارہ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ 4، کوئی بد نصیب اگر اپنے والدین یا دادا دادی کو خدمت کے لیے نوکر رکھے، یہ اجارہ ناجائز ہے، مگر انہوں نے اگر کام کر لیا تو اجرت کے مستحق ہوں گے اور وہی اجرت پائیں گے جو طے ہو چکی ہے، اگر یہ اجرت مثل اس سے کم ہو۔ اچھا، ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، بھائی چچا وغیرہ، ان کو خدمت کے لیے رکھنا یہ جائز ہے، مگر بعض نے فرمایا کہ بڑے بھائی اور چچا جو عمر میں بڑا ہو ملازم رکھنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ 6، مسلمان نے کافر کی خدمت کاری کی نوکری کی، یہ منع ہے، بلکہ کسی ایسے کام پر کافر سے اجارہ نہ کرے جس میں مسلم کی ذلت ہو، سرونٹ کے طور پہ نہ رہے اس کے پاس۔ نمبر 7، باپ اپنے نابالغ لڑکے کو ایسے کام کے لیے اجرت پر دے سکتا ہے جس کے کرنے کی اسے طاقت ہو، اور باپ نہ ہو تو اس کا وصی، یہ بھی نہ ہو تو دادا، اور دادا بھی نہ ہو تو اس کا وصی نابالغ کو اجارہ پر دے سکتا ہے، اور اگر ان میں کوئی نہ ہو تو ذو رحم محرم یعنی قریبی رشتہ دار جس کی پرورش میں وہ بچہ ہے دے سکتا ہے، اس کو اجارے پر خدمت کے لیے نوکری پر اس کو رکھا جا سکتا ہے۔
اچھا، ایک ٹاپک ہے مجیر اور مستاجر کے اختلافات کا بیان، یہ بالکل نہیں دیکھیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر ملک میں اپنے اپنے قوانین ہیں، تو یہ جو قوانین ہے یہ ایک خاص علاقے کے مطلب لکھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے علاقوں پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اپنے عرف کے مطابق جو ہے اپنے قریبی کسی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر عمل کریں۔ اجارہ فسخ کرنے کا بیان، مسئلہ نمبر 1 ہے، اجارہ میں خیار شرط ہو سکتا ہے، لہذا مستاجر نے اجارہ میں 3 دن کا خیار اپنے لیے رکھا تو اندرون مدت اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے۔ مکان کرایہ پر لیا تھا اور مدت کے اندر اس میں سکونت کی خیار جاتا رہا، سکونت کی تو اختیار جاتا رہا، اب فسخ نہیں کر سکتا۔ مسئلہ 2، مالک مکان نے اپنے لیے خیار شرط رکھا تھا اور اندرون مدت مستاجر اس مکان میں رہا، اس کا کرایہ اس کے ذمہ لازم نہیں۔ مسئلہ 3، مستاجر کو 3 دن کا خیار تھا، اس نے تیسرے دن اجارہ کو فسخ کر دیا تو 2 دن کا کرایہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہوا۔ مسئلہ 4، اجارہ میں خیار روجت بھی ہو سکتا ہے، جس مکان کا کرایہ پر لیا اس کو کرایہ دار نے دیکھا نہیں ہے تو دیکھنے کے بعد اجارہ فسخ کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ اچھا، یہ جو مسائل ہے نا، کب اجارہ فسخ کر سکتے ہیں، کب اجارہ فسخ نہیں کر سکتے، یہ بھی ہر علاقے کے اعتبار سے ہے، اور جو لوگ مکان یا دکان یا فلیٹس یا ہوٹل میں کمرے کرائے پر دیتے لیتے ہیں، ان کو اس پہ مطلب بالکل واضح بات کرنی ہوگی، اور جو بھی روم دینا ہے، جو بھی مکان دینا ہے، پہلے دکھا لیں، پھر اس کے ساتھ بات کریں۔ آگے عنوان ہے جی اجارہ کے متفرق مسائل، اس میں مسئلہ نمبر 1 ہے، موچی کو جوتے بنانے کے لیے اپنے پاس سے چمڑا دیا اور اس کی پیمائش دے دی اور یہ بتا دیا کہ کیسا ہوگا، اور کہہ دیا کہ اس استر اور تلہ اپنے پاس سے لگا دینا اور اجرت بھی طے ہو گئی، یہ جائز ہے۔ اور درزی کو ابرے کا کپڑا دے دیا اور کہہ دیا کہ اپنے پاس سے استر وغیرہ لگا دینا، اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ جائز ہے، دوسری یہ کہ ناجائز ہے۔ مسئلہ 2، کبھی بعض لوگ اجیر سے یوں کام کراتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، اس کی اجرت جو کچھ دوسرے لوگ بتا دیں گے میں دے دوں گا، یا فلاں کی جہاں جو اجرت ملی ہے میں دے دوں گا، یہ اجارے فاسد ہیں کہ اجرت کا تعین نہیں ہوا۔ پھر اگر کسی شخص نے دونوں کے اتفاق سے اس کی مزدوری جانچ کر بتائی جس پر اجیر راضی نہیں ہے تو اجرت مثل دی جائے گی۔ تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ دیتے ہیں میں بھی دے دوں گا، بلکہ لوگوں سے پہلے پوچھ لے بھی کیا دیتے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر مزدور کو بتا دے کہ اتنا میں آپ کو دوں گا، وہ کہے ٹھیک ہے، تو بالکل اجارہ درست ہو گیا۔ مسئلہ 18 ہے، مفتی فتویٰ لکھنے کی یعنی تحریر اور کتابت کی اجرت لے سکتا ہے، نفس فتویٰ کی اجرت نہیں لے سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ کاغذ پر اتنی عبارت کسی دوسرے سے لکھواؤ تو جو کچھ اس کی اجرت عرفاً دی جاتی ہے وہ مفتی بھی لے سکتا ہے، کیونکہ مفتی کے ذمہ زبانی جواب دینا واجب ہے، لکھ کر دینا واجب نہیں۔ مگر اجرت تحریر لینے سے بھی اگر مفتی پرہیز کرے تو یہی بہتر ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو چہ مگوئی کہتے ہیں، نکتہ چینی عیب جوئی کرنے کا موقع ملے گا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ فتویٰ کی اجرت لی اور فلاں شخص روپیہ لے کر فتویٰ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے نظر عوام میں فتویٰ کی بے وقعتی ہوتی ہے اور مفتی کی بھی بے عزتی ہے، اور علماء کو خصوصیت کے ساتھ ایسی باتوں سے احتراز کرنا چاہیے، خصوصاً اس زمانہ میں کہ جاہل مولویوں نے اس قسم کے رقیق یعنی گھٹیا افعال کر کے علماء کو بدنام کر رکھا ہے۔ ان کے افعال کو علماء کے افعال قرار دے کر طبقہ علماء کو بدنام کیا جاتا ہے۔ مسئلہ 19، اجرت پر خط لکھوانا جائز ہے، جبکہ خط کی مقدار اور کتنا لکھا جائے گا یہ بیان کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ 36 ہے، مزدور کو کہیں بھیجا کہ وہاں سے فلاں کو بلا لاؤ، وہ گیا اور وہ شخص نہیں ملا، اس کو اجرت ملے گی، کیونکہ مزدور کو جو کچھ اس صورت میں کام کرنا ہے یہی ہے کہ وہ وہاں تک جائے، وہ کر چکا۔ آگے ایک عنوان ہے ولا کا بیان، یہ ولا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک شخص عاقل بالغ کسی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا اور اس نو مسلم نے اس سے یا کسی دوسرے سے موالات کی، یعنی یہ کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا وارث تو ہے،
اور مجھ سے کوئی جنایت ہو تو دیت تجھے دینی ہوگی۔ اس نے قبول کر لیا۔ یہ موالات صحیح ہے، اس کا نام مول الموالات ہے، اور دونوں جانب سے بھی موالات ہو سکتی ہے، یعنی ہر ایک دوسرے سے کہے کہ تو میرا وارث ہوگا اور میری جنایت کی دیت دے گا، اور دوسرا قبول کرے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مولا عرب میں سے نہ ہو۔ نابالغ مشرف اسلام ہوا اور اس نے موالات کی، یہ ناجائز ہے اگرچہ اپنے باپ یا وصی کی اجازت سے کی ہو، اور بالغ عاقل نے نابالغ عاقل سے موالات کی اور اس کے باپ یا وصی نے اجازت دے دی تو موالات جائز ہے۔ یوں ہی اگر غلام نے موالات کی تو اس کے مولا کی اجازت پر موقوف ہے، اور جائز کر دے گا جائز ہوگی ورنہ نہیں۔ مسئلہ 4 ہے، موالات کرنے کے وقت جو اس کے نابالغ بچے ہیں یا اس کے عقد کے بعد جو پیدا ہوئے سب اس ولا میں داخل ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، عورت نے موالات کی، جب موالات کا اقرار کیا اور اس کے ساتھ کوئی بچہ مجہول النسب ہے یا موالات کے بعد پیدا ہوا، یہ بچہ بھی عقد موالات کے حکم میں داخل ہے۔ اور آخری مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 8، مرد نے اسلام قبول کر کے ایک شخص سے موالات کی اور عورت نے اسلام لا کر دوسرے سے موالات کی، تو ان دونوں سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا تعلق باپ کے مولا سے ہوگا، ماں کے مولا سے نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کی عام طور پر پریکٹس ہماری سوسائٹی میں بالکل بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی آپ کو اس مسئلے سے واسطہ نہ پڑے۔ تو سبق کا ٹائم بھی ختم ہوا، اور 14واں حصہ بہار شریعت کا اللہ کے فضل سے ختم ہوا، مکمل ہوا، اور باقی رہ گئے ہیں 6 حصے۔ ان 6 حصوں میں بعض حصے وہ ہیں جو ہمیں بالتفصیل پڑھنے ہوں گے، جن میں 16واں حصہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ ماشاءاللہ روزمرہ کی چیزوں کا بیان ہے، سنتوں اور آداب کا بیان ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو بالتفصیل پڑھیں گے۔ اور باقی جو کئی حصے ایسے ہیں جو بالتفصیل والے نہیں ہیں، تو ان کو حسب ضرورت انشاءاللہ تعالی ضرور دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔